I just like to take about 5 to 7 minutes, جس میں I hope 5 to 7 minutes. Basically the idea is کہ ہم یہاں پر جو کام کرنے آئے ہیں اور جو چاہتے ہیں، جو ہماری خواہش ہے اور جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی کانورسیشنز کو پازیٹیولی چینج کریں. وی شوڈ چینج آور کانورسیشنز، ان کو ٹرانسفارم کریں. کانورسیشنز ہماری جو ہیں ان میں بڑی ٹرانسفارمیٹیو ویلیو ہوتی ہے. واٹ ایور یو آر ٹوڈے از بیسیکلی دا کانورسیشنز دیٹ یو ہیو ٹیکن ایز امپورٹنٹ ان یور لائف. جن چیزوں کو آپ نے آج تک امپورٹنس دی ہے، جن چیزوں میں آپ سراؤنڈڈ رہے ہیں، وہ آج آپ کے اوپر اتنی اثر پذیر ہیں کہ وہ آج آپ کی شخصیت بھی بناتے ہیں. میں اس کی ایک چھوٹی سی کہانی ایسے ہی دماغ میں بنی، میں وہ چاہتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. آئی ہوپ اٹ ول میک سینس ٹو یو. ایک مرتبہ کہتے یہ ہیں کہ ایک عقاب کا انڈا جو ہے کسی نے اٹھا کے مرغی کے نیچے رکھ دیا. بہت سارے انڈے تھے اس کے پاس اور اس کے نیچے ایک عقاب کا بھی انڈا رکھ دیا. جب یہ انڈے نکلے اور ان میں سے چوزے نکلے تو یہ عقاب صاحب بھی نکل آئے، اور اس کے بعد یہ اپنی ماں کے ساتھ ساتھ باقی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جینے لگ پڑے. ہر چیز ان کی ویسی ہی تھی، ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا بول چال، ان کی وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسے باقی ان کے بہن بھائیوں کی تھی. اور جب وہ ماں بلاتی، کٹکٹاتی اور اپنے پروں کے نیچے جمع کرتی تو یہ بھی اپنے بڑے سے جسے کے ساتھ اپنی ماں کے پر کے نیچے جمع ہونے کی کوشش کرتے. وقت گزرتا گیا اور یہ لوگ بڑے ہوتے رہے. سب چیز اس کی جو تھی وہ ویسی ہی تھی جیسے باقی چیزوں کی تھی. ماں ان کو سبق دیتی کہ دیکھو بہت ساری چیزیں ہمارے لیے خطرناک ہوتی ہیں، اور جب میں تمہیں اس طرح سے آواز دیا کروں تو تم فوراً میرے پاس جمع ہو جایا کرو. یہ بھی ان سبق کو حاصل کرتے رہے. ایک روز یہ کھیتوں میں سارے چگ رہے تھے تو اچانک ماں کے کٹکٹانے کی آواز آئی اور سب نے دوڑ لگا دی ماں کی طرف. یہ بھی دوڑ پڑے، اور دوڑتے دوڑتے یہ ان کی نظر آسمان کی طرف گئی تو کچھ ایک عقاب دیکھا انہوں نے اوپر، اور بڑی مسحور کن نگاہوں سے اس کو دیکھتے ہوئے ماں کے پاس پہنچے ہانپتے ہوئے اور پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے. ماں نے بتایا کہ یہ بھی ایک پرندہ ہے، یہ ہمارا جانی دشمن ہوتا ہے، خاص طور پہ ہمارے بچے کھا جاتا ہے اور ہم کو اس سے بچنا ہے. یہ آسمان کی مخلوق ہے، ہم لوگ زمین کی مخلوق ہیں، اس کو آسمان کا بادشاہ بھی کہتے ہیں. اور وقت گزرتا رہا، اتنا مسحور کن تھا اس کے لیے وہ ایکسپیرینس کہ وہ عقاب جو تھا وہ اس کے خوابوں میں بھی آنے لگ پڑا، اور کبھی وہ ایک نائٹ میئر بن جاتا، کبھی وہ اس کو دل لبھاتا. آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا، یہ بڑے ہو گئے. ایک دن یہ لوگ کھیتوں میں چگ رہے تھے تو اچانک اس کو اپنے پاس سے بڑی زوردار آواز آئی کہ کیا تم بیمار ہو؟ اس نے ادھر ادھر مڑ کے دیکھا تو ایک بڑا سا عقاب اس کے پاس بیٹھا تھا، اور اس نے فوراً دوڑ لگائی. دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اس کو یقین تھا کہ اب یہ مارا جائے گا. لیکن وہ عقاب جو ہے اس نے اڑ کر اس کے اوپر آ گیا اور اس سے کہا کہ تم میرے سے کیوں ڈر رہے ہو؟ میں تو تمہارا ہوں، تمہارا اپنا ہی ہوں، میں ہم لوگ تو ایک ساتھ ہیں. لیکن اس نے اس کی کچھ نہ سنی اور بھاگتا رہا، اور بھاگ کر یہ اپنے گروپ کے پاس پہنچا اور ادھر جا کے اس نے ایک کہانی سنائی. اب یہ اور بھی زیادہ خوفزدہ ہو گیا، لیکن اس عقاب نے بھی اب اس کو نشانہ بنا لیا اور روزانہ اس کے پاس آتا، اس کے اوپر منڈلاتا اور اس کو سمجھاتا کہ دیکھو اگر مجھے کچھ تمہیں کرنا تھا تو تم تو بھاگ رہے ہو، میں تو تمہیں بڑا آرام سے پکڑ سکتا ہوں، تو رک جاؤ، میری بات سن لو. رفتہ رفتہ ان کی کچھ دوستی ہو گئی. آہستہ آہستہ اس نے ان کو بتایا وہی بات جو اس کی ماں نے اس کو بتائی تھی کہ تم ایک آسمان کی مخلوق ہو، تمہیں کچھ اندازہ نہیں ہے، تم تو اصل میں ہمارے جیسے ہو، تمہیں اڑنا چاہیے، تم کیوں زمین کی مخلوق بنے ہوئے ہو، کیوں زمین کے اندر اپنی گردن جھکا کے سارا وقت کیڑے مکوڑے ڈھونڈتے رہتے ہو، تمہیں تو آسمان میں دیکھنا ہے. اس کو یقین نہ آیا مگر شروع میں، اور لیکن آہستہ آہستہ اس کے اندر بھی یہ کانفیڈنس ڈیولپ ہونے لگ پڑا، اور اب یہ اس کے ساتھ ایک دوستی کی کیفیت میں آ گیا. جب یہ دوستی ہوئی تو اس کے بعد ان کی کانورسیشنز اس طرح بدلیں کہ جو پہلے یہ کہتا تھا جن چیزوں کے بارے میں وہ برا کہہ رہا تھا، وہ چیزیں ان کو اس کو ڈسکمفرٹ میں ڈالتی تھیں، وہ بری لگتی تھیں، سننے سے گریز کرتا تھا. لیکن رفتہ رفتہ اس نے اس کی بات جب سننی شروع کی تو پھر اس نے اس کو تھوڑی سی پریکٹس کرانا شروع کی. پریکٹس کراتے کراتے ایک دن وہ بھی اڑنے لگ پڑا. یہ میں آپ کے ساتھ جو یہ میں نے واقعہ شیئر کیا، واقعہ نہیں ایک کہانی شیئر کی ہے، اٹس آلویز کلیئرلی اے میڈ اپ اسٹوری، بٹ دا تھنگ از دیٹ دس از اے گڈ میٹافور آف ہاؤ وی گرو اپ.
ہم اپنی زندگیوں میں اگر غور کریں گے تو کچھ چیزیں جو ان کے بارے میں آپ کی رائے یہ کہ آپ اچھی نہیں کر سکتے، کچھ سکلز ہیں جو آپ کی جن کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دیر ناٹ یور فورٹے، وہ کیوں سمجھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کچھ چیزیں جو جن کو آپ اپنی اسٹرینگتھ سمجھتے ہیں وہ کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ وہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ارد گرد کی کانورسیشن سے امپیکٹ ہو رہی ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس چیز کو آج ہم صرف اگر یہ لیسن لے لیں کہ اٹ از اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ریممبر کہ ہم زندگی میں جو کچھ بن رہے ہیں اور جو کچھ بنتے جا رہے ہیں، اور یہ جو گریجول پروسیس ہے ہماری زندگیوں کا، یہ جو ہمیں جس طرف لے کے جا رہا ہے، اس میں ہم صرف ایک چیز پہ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ہم نے کن کانورسیشنز کا حصہ بننا ہے اور کن کا نہیں بننا۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ آئندہ کے سیشنز میں اسی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں اور اس کو ادھر لے کے جاؤں کہ یہ کانورسیشنز کیوں اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور ہمیں کس طرح ان کو بدلنا ہے۔ ظاہر ہے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو اس کے اندر شامل ہے اور ایک پری ریکوزٹ ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ جب آپ کانورسیشنز بدلیں گے تو اصل میں آپ کی زندگی کی جو کمیونٹیز ہیں جن سے آپ ریلیٹ کر رہے ہیں، جو لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، جن کے ساتھ آپ کی دوستیاں ہیں، وہ بدلنے شروع ہو جائیں گے۔ بیکاز پیپل آر ناٹ گوئنگ ٹو چینج ود یو، یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ میرے لیے میری زندگی میں کیا چیزیں اہم ہیں۔ آج تک جو اہم تھیں وہ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری وہ ہوں جو دوسروں کی وجہ سے اہم رہی ہیں۔ آج اپنی زندگی کا ایک میننگ ڈیسائیڈ کر کے ہمیں اس طرف بڑھنا ہے۔ میرا آج کا یہ پیغام جو ہے اس کو میں چاہوں گا کہ غور کریں اور اس پر سوچئے کہ کیا ہم اپنے اپنے دائروں میں کہیں مرغیوں کی ساتھ ہی تو نہیں اپنی آئیڈینٹی بنا رہے؟ ہمیں بھی کیا اپنی آئیڈینٹی تلاش کرنی ہے؟ ہم اس میننگ فل زندگی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں جس کی سورس اصل میں وہ کانورسیشنز ہوں گی جن کا اب آپ حصہ بنیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ Now I'll be available for any comments, questions, anything that you have to say، اور کوشش یہ کریں گے ہم ان سارے سیشنز میں کہ لوگوں کے سوالات جو ہیں رسپیکٹفلی سنیں۔ دو چیزیں میری اس میں ٹارگٹ ہے جی۔ آپ جب ان جگہوں سے جو سبق حاصل کریں، اس میٹنگ سے، یہ چھوٹی سی ہماری نشست ہوگی ہفتہ وار، اس سے جو چیز بھی حاصل کریں اس کو اپنی زندگی میں پریکٹس کرنے کی کوشش کریں اور اس پریکٹس کو آ کے شیئر کریں۔ اٹس اے ویری ویری انکریجنگ تھنگ جب لوگ آ کے مجھے بتاتے ہیں کہ یہ اس چیز نے بڑا اچھا اثر ڈالا، تھنگز ہیو ورکڈ آؤٹ ویری فائن فار می۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ اپنی ہنڈرنسز کو بغیر کسی خوف کے کہ یو ول بی ججڈ فار واٹ یو آر، ایسا ہرگز نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہم سب انسان ہیں اور ہم سب اس لیے یہاں پر جمع ہیں کہ ہم کوشش کریں کہ وی وڈ بی بیٹر ٹمورو ایز کمپیئر ٹو واٹ وی ور ٹوڈے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارا یہ جو کاوش ہے یہ اللہ نے چاہا تو اس میں بہت برکت پڑے گی اور ہماری ساروں کی زندگیوں میں اس کا پازیٹیو افیکٹ ہوگا جی۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ آئی ریسٹ مائی مائک ناؤ۔ تھینک یو سو مچ موئز صاحب، آلویز اے پلیجر لسننگ ٹو یو۔ اچھا، ہمارے پاس ہینڈز ریز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ دا فرسٹ ہینڈ از شبانہ۔ شبانہ پلیز آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر بہت بہت شکریہ ایک زبردست قسم کے نئے سیشن کا، مطلب یہ کہ بہت ہمیں فائدہ دینے والا ہوگا، اور جو آپ نے ابھی سٹوری ہمیں سنائی تو اس سے تو میں کافی ریلیٹ کر پا رہی ہوں اپنے آپ کو کہ بالکل اسی طرح ہم مرغی کے بچوں کی طرح اپنے آپ کو نا زمین کی مخلوق سمجھنے لگتے ہیں، اس دنیا ہی کی مخلوق سمجھنے لگتے ہیں کہ بس ہمیں یہیں رہنا ہے اور بس یہی سب کچھ ہے، اور کل کی جو آسمانی مخلوق یا جنت کا جو گھر ہے یا اس کو حاصل کرنے کا شوق جو ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ تھوڑا بہت ہوتا ہے لیکن وہ ہم بھول جاتے ہیں، بالکل اس عقاب کے بچے کی طرح کہ اس کو آسمان پہ اڑنا ہے، اور اس سے کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، کیونکہ ہماری کنڈیشننگ ہوئی ہوئی ہے، کیونکہ ہم آس پاس کے ماحول کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں وہ کل کا شوق یا آخرت کا شوق جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں رہتا ہے۔ تو آپ کی اس کہانی سے مجھے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم بھی اڑنے والے مخلوق ہیں، ہمیں بھی جانا ہے، تو ہمیں وہاں کی تیاری کرنی ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ جنت ہے اور خدا کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ بہت شکریہ شبانہ۔ رافیہ یو نیکسٹ۔ جی، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی موئی صاحب دیٹ conversations generally speaking you when you meet people you meet your own type.
تو آپ کی جو conversations life میں چلتی رہتی ہیں, it is when your own group of friends or own sort of friends. So when you say that we should move around and try to learn from others, it becomes a little bit challenging because you're sort of used to a certain type of environment, a certain type of conversations, a certain type of people who would understand you. You don't want confrontations. You don't want people to be biased. تو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وی شوڈ لائک دا اسٹوری یو ٹولڈ اس, دیٹ از ویری گڈ, بٹ ہاؤ ڈز ون اسٹارٹ موونگ from your own little base and try to say, okay, let me stretch myself and try to look into another sort of angle of what these people are thinking about? That is my question. Very important question, Ji, and I tried to highlight this particular point in the story as well. جب میں نے آپ کو یہ کہانی سنائی اور میں نے یہ بتایا کہ جس وقت اس کا پہلی دفعہ عقاب کے بچے کے ساتھ ایک دوسرے عقاب کا انٹریکشن ہوا تو اٹ میڈ ہم فیل ویری انکمفرٹیبل, اور اس کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا یہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. ہمیں اس کی عادت ڈالنی پڑے گی ٹو گیٹ آؤٹ آف آور کمفرٹ زونز. ایوری ڈیولپمنٹ کین بی مٹیریلائزڈ بائی گیٹنگ آؤٹ آف آور کمفرٹ زون. اور اس میں کوشش یہ کریں کہ ہم انشاءاللہ ان چیزوں کو آگے بہت تفصیل سے بھی ڈسکس کریں گے. کوشش یہ کریں کہ وداؤٹ بینگ ججمنٹل, یو ول بی ججڈ پرابلی بیکاز نو بڈی ایلس از that you will be talking to is attending these brilliant sessions. So you will probably have to take that seat where you don't judge others. ٹھیک ہے جی, try to understand them, try to look at them, and then try to create a meaning in your life. A meaningful life is a very important life. اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت یہ ہے جس میں اس کو بہت ساری زندگی جو گزار دیتا ہے وہ اس میں اس کا احساس نہیں ہوتا. وہ اپنی زندگی کی مشغولیتوں میں ایسا مصروف اور ایسا ڈوبا رہتا ہے کہ اس کو اکثر اوقات اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ میری زندگی جو ہے وہ روز صبح کرتا ہوں, روز شام کرتا ہوں, دن چلتے چلے جا رہے ہیں, سال گزرتے چلے جا رہے ہیں, ہفتے چلتے چلے جا رہے ہیں. کیا چکر ہے؟ میں ابھی کچھ عرصہ پہلے تک میں 50 کی دہائی میں تھا, اب 60 کی دہائی میں آ گیا ہوں, اور اس طرح گزرتا چلا جا رہا ہے ٹائم. تو یہ میں کدھر جا رہا ہوں آخر؟ واٹ از دس مائی لائف مینٹ ٹو بی؟ زندگی میرے سے کیا سوالات کر رہی ہے, میں ان کے کیا جواب دے رہا ہوں؟ کبھی میں نے زندگی کو اس پرسپیکٹیو سے دیکھا ہے؟ یہ جو اسپیکٹس ہیں یہ اصل میں آپ جب چیزوں کو اپنی کانورسیشنز کو, اپنی کمپنی کو چینج کرنے کے لیے اس ڈسکمفرٹ میں انٹر ہوں گے, دس ول انلائٹن یو. سو اس کے لیے تھوڑی سی ڈسکمفرٹ برداشت کر لیں, اور جس حد تک ڈونٹ پٹ یور سیلف ان سو مچ ٹربل دیٹ یو نو یو اٹ بیکمز اے اسٹریس اور اے ٹینشن فار یو. ایسا نہیں کریں. ٹیک گریجول small steps towards what you think is some new experience. I mean, new experience obviously according to your values. Asad Maruf, you're next. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کمیونیکیشن کے حوالے سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کانفیڈنس سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اندر کانفیڈنس ہے اور اپنی بات کہنے کا طریقہ آتا ہے تو وہ آپ بات تو کر لیتے ہیں, لیکن ہمارے رویے جو, اگر میں جس معاشرے میں رہتا ہوں یعنی کہ پاکستان میں رہتا ہوں, اور جو میں آبزرو کر رہا ہوں جو کہ آج سے 20 سال پہلے بڑا مختلف ہوتا تھا اور اب بڑا مختلف ہو چکا ہے, شاید میری آبزرویشن ہو, دوسروں کی نہ ہو. سو اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ کانفیڈنس, جیسے میں آڈینس کے سامنے کتنی بھی بڑی آڈینس ہو میں بات کر لیتا ہوں, اور چھوٹے مجمع سے یا 2-3 لوگوں سے بھی بات ہو رہی ہوتی ہے, تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ 2-3 چیزیں میں نے دیکھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم اردو میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اردو سے بڑے ناواقف ہو چکے ہیں. تو اگر ہم جو ہماری جو الفاظ کا جو چناؤ ہے اس سے اگر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم اپنے بہت سارے لوگوں کے ساتھ نا اجنبی ہو جاتے ہیں. وہ جو ہے ہم سے کہتے ہیں کہ جی آپ بڑی آسان اردو میں بات کریں. کہ میں نے ایک جگہ نہیں بڑی جگہ اس کو آبزرو کیا ہے, ہو سکتا ہے کسی کا ایکسپیرینس نہ ہو. سو ایک تو یہ میرے ساتھ جو یہ مسئلہ آتا ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی چیز اگر ہم سمجھانے یا طوالت پکڑتی ہے کوئی بھی چیز تو بولتے ہیں بھائی آپ مختصر بات کریں,
اب پرابلم یہاں پر یہ آتا ہے، یہ میری آبزرویشن ہے کہ جب ہم ان سے مختصر اور مختلف الفاظوں کے چناؤ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان الفاظوں سے بات واضح ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی، تو ہم جب سمجھاتے ہیں جیسے کہ ابھی بھی میں کر رہا ہوں کہ اس کو میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں، تو وہ ان کو بڑا بودر کرتا ہے. یعنی ہمارے رویے جو کہ خاص طور پہ اس وقت ٹین ایجرز اور یہ جو یعنی 30 تک میں بھی جو ہے نا یہ رویے آ چکے ہیں کہ ہمیں نا مختصر بات کی جائے اور فوراً بتایا جائے اور بس ہمیں زیادہ نہیں سننا. اور اچھا اگر ہم مختصر بات کرتے ہیں تو مسئلہ آ جاتا ہے کہ جی وہ بات سمجھ ہی بھی نہیں آئی تو آپ سمجھا نہیں سکتے، تو یہ مسئلے میں پھنس جاتے ہیں. سو بتائیے ہمیں اس کا کیا حل نکالیں، کیا کریں گے؟ مطلب یا تو بات مختصر کریں تو مسئلہ اور نہ کریں تو مسئلہ. بہت امپورٹنٹ ڈائیکاٹمی ہے جی یہ، بات مختصر کریں تو بھی مسئلہ ہے اور نہ کریں تو بھی مسئلہ. میرا خیال ہے سب سے پہلے تو ادھر سے شروع کرتے ہیں کہ بات ہم کرنے سے بجائے زیادہ انٹرسٹڈ اس میں ہو جائیں کہ ہم نے بات سننی ہے. یعنی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ بنا لیں کہ میں آئی وانٹ ٹو لسن. وین آئی ٹرین مائی سیلف ٹو لسن واٹ آئی ول نو. میں جو چیز مجھے بہت ساری چیزیں جو پتہ چلیں گی ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کی وکیبلری کیا ہے. خاص طور پہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ یو آر بڑے مجموعوں سے بھی خطاب کرتے ہیں، تو اٹ از ویری امپورٹنٹ فار اس پیپل ہو ٹاک ٹو پیپل ہو. ان کا اصل کام بیسیکلی کانورسیشنز بیسڈ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ لوگوں کی بات، کیونکہ ہمارا مقصد بات کرنے کا کوئی سیلف ایکسپریشن صرف نہیں ہوتا ہے وہ بھی، لیکن اصل میں کوئی اس کا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ بات کمیونیکیٹ ہو، بات لوگوں تک پہنچے، اس پر اثر پذیر ہو. اگر ہم یہ دونوں چیزیں چاہتے ہیں تو دونوں ہی چیزیں جو آپ نے فرمائی ہیں کہ ہمیں لوگوں کی وکیبلری بھی جاننی پڑے گی اور وہ ہم سن کے جان سکیں گے. وین وی لسن ٹو ادرز ویل فائنڈ آؤٹ کہ ان کی یہ کس طرح بات چیت کرتے ہیں، ان کا بول چال کا طریقہ کیا ہے. ظاہر ہے کہ اپنی ویلیوز کی حد تک اپنے اندر رہتے ہوئے اپنے پرنسپلز کے اندر چھوڑنا نہیں ہونے نہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک چیز یہ بھی پتہ چلے گی آپ کو کہ بہت امپورٹنٹ باتوں میں سے ایک بات اچھے سوالات ریز کرنا ہے. اور سوال کے لیے بہت زیادہ طوالت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ٹرائی ٹو آسک پیپل، ٹرائی ٹو انگیج پیپل تھرو انٹریگنگ کویسچنز جو ان کی سوچ کے دروازے کھولنے کی کوشش کی طرف لے کے آئیں اگر آپ نے کرنی ہے بات، یا ان کی بات سمجھنے کے کویسچنز وچ شوڈ بی ویری سمپل. اگر آپ کو ایک بات سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو اٹ کین بی اے ویری سمپل وے کہ میں نے ابھی جواب نہیں دینا ہے جب تک کہ میں ایک اصول میں جب اپنے کانورسیشنز کی کلاس لیتا ہوتا ہوں تو اس میں ایک اصول کو میں بہت زیادہ امپورٹنس دیتا ہوں جی، دیٹ ایف یو وانٹ ٹو آبجیکٹ اور کرٹیسائز اے پوائنٹ، تو اس سے پہلے کہ آپ اس پر کوئی بھی بات کریں آپ یہ کر لیجئے کہ میں نے اس کے بارے میں پہلے ایک کانفرمیشن لینی ہے اسپیکر سے کہ میں اس کی بات پوری طرح سے سمجھ گئی. وداؤٹ دیٹ آئی وڈ ناٹ اسپیک اے ورڈ اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے جی، ہم نے اس طرف سے اپروچ کرنا ہے کہ بات کو سمجھنا ہے. کانورسیشنز کو چینج کرنے کا مطلب اصل میں یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کانورسیشن میں، اب میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ اگر آپ نے وہ دیکھے ہوں جو ہم نے انٹروڈکٹری کچھ سیشنز کیے تھے میں نے اور علی نے، کہ اس میں یہ بات کی تھی کہ ہم اس پہ ذرا غور کریں کہ اس وقت ہماری ڈرائنگ روم کانورسیشنز کیا ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پر مجھے آئی گیٹ ویری انٹریگڈ بائی آلموسٹ ان ایوری ڈے phrase that I hear around myself which is بڑی گرمی پڑ رہی ہے، بڑی سخت گرمی پڑ رہی ہے، بڑی شدید گرمی پڑ رہی ہے، آج کا ٹیمپریچر اتنا ہو گیا. میں اکثر بولتا نہیں ہوں اس پہ، چپ رہتا ہوں، لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات سے کہ اس سے کیا فرق پڑے گا. یعنی how will it change. یعنی میں اپنے آپ کو یہ کیوں بار بار یہ یاد کرا رہا ہوں کہ میں جس انوائرمنٹ میں رہ رہا ہوں وہ ایک انکمفرٹیبل انوائرمنٹ ہے. how will that change anything. کیا میرے اندر اس بات کو بار بار دہرانے سے اس کو برداشت کرنے کی سخت پڑ جائے گی؟ کیا میرے اندر یہ قابلیت بڑھ جائے گی کہ میں اس کا مقابلہ زیادہ کر سکوں گا؟ ہاؤ ول اٹ افیکٹ می. بجائے اس کے کہ میں سو واٹ آر دا conversations that we are involved in. If you think that you're a good singer, let me tell you this, it is because of the people who told you جن کی امپورٹنٹ تھی آپ کی بات، وہ کس طرح سے آپ کی زندگی کو فریم کرتی ہے یہ کانورسیشنز. میں چاہوں گا کہ اس پر ہم کافی تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ. بٹ آئی ہوپ اسد صاحب دیٹ آئی ہیو آنسرڈ یور کویسچن. السلام علیکم معیز صاحب. وعلیکم السلام. دیگر حضرات کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
یہ تھوڑا سا 1-2 منٹ سے تاخیر سے جوائن کیا، لیکن سمجھ بات ٹاپک کو میں نے گراسپ کر لیا. I would love to relate my own life story. آپ نے جو اسٹوری شیئر کی ہے نا، بہت کلوزلی ریلیٹڈ ہے اس سے. دیکھیے، میں بیسیکلی ہندوستان سے ہوں، لیکن مقیم ہوں یہاں اٹلانٹا میں، کوئی 40 سال کے قریب ہو چکے ہیں. ویری ماڈریٹلی ایجوکیٹڈ، very moderate student, never liked to sit in the classroom session, never did. Always was behind, always was in a complex. تو خیر اللہ کی مرضی ہوئی کہ کسی طرح پریکٹیکل لائف میں تو ضرور تھا. میں 17-18 سال سے پریکٹیکل لائف میں آ چکا تھا، 16 سال کی عمر سے. Due to the circumstances, which I found at that time to be very uncomfortable and very difficult, actually, very difficult. Never knew that what will transpire now after 40 years. But circumstances forced me to move on, to move out of the country. نقل مکانی میں پھر سعودی عربیہ گیا، جدہ. وہ شاید ارلی 80s کی بات ہے یہ. اس دوران کسی وجہ سے پاکستان بھی آنا ہوا تھا میرا 2 ماہ کے لیے. بہت کلوزلی آبزرویشن رہی میری وہاں پر. کافی سوالات اٹھے میرے ذہن میں، لیکن جواب نہیں تھے میرے پاس. کنفیوژن اور بڑھ گئی تھی. پھر سعودی عربیہ گیا، وہاں پر جاب وغیرہ ہوا، لیکن جاب سے کبھی سیٹسفیکشن نہیں رہی. سرکمسٹانسز سے میں کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں کسی جگہ، میں صرف اپنے اینگل سے کہہ رہا ہوں. 2-3 سال شاید جاب کرنے کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے نہیں ویسٹرن ورلڈ جانا چاہیے، میرا مزاج نہیں. یہاں کچھ فار لیک آف بیٹر ورڈ سب کے ماحول سے دم گھٹتا تھا، ایکسپریشن کا موقع نہیں ملتا تھا. جیسے آزادی خیال کہتے ہیں نا، اللہ نے موقع فراہم کیا اور میں اپنا جاب، ٹھیک ٹھاک جاب تھا، حالانکہ میرے دوست احباب بھی تھے، پریویلیجز بھی اچھے ہی تھے میرے بنسبت، لیکن اس کے باوجود میں نے وہ ایک اسٹیگننٹ زون تھا بالکل. اس کو چھوڑ کر میں نکل گیا اٹلانٹا، یہاں آیا، اور یہ بہت انکمفرٹیبل دور گزرا. شروع میں کافی ڈیفیکلٹیز آئی ہیں، بہت ڈیفیکلٹیز بھی آئی ہیں، لیکن اوور آل آئی واز ویری ہیپی بیکاز مجھے ایکسپلوریشن کا بہت چانس ملتا تھا. کوئی بھی چیز ٹرائی کر رہے ہیں، فیل ہو رہے ہیں، لیکن دوسری کسی چیز کو آزمانے کا موقع ملتا. اور اسی طرح ٹرائی کرتے کرتے آئی گاٹ دا بگ بریک تھروز ان لائف، ان بزنس، اینڈ دے ور سو بگ کہ میں اس کا خیر الحمدللہ it was beyond my imagination. So to make the long story short, if I can use the right word for everybody, I would like to share the threshold of life. کچھ thresholds ہوتے ہیں ہمارے، اگر ہم وہ threshold کو پار کر جائیں تو we will meet a different crowd. ہر threshold کے بعد آپ کو different crowd ملے. ضروری نہیں ہے کہ آپ پی ایچ ڈی کا ہی ڈگری لے کر آپ threshold کراس کریں، ضروری نہیں ہے. Not necessarily. Could be one, but there are so many other thresholds of life. تو thresholds کو کراس کرنے کی کوشش کریں. خوش رہنا تو چاہیے ہم کو، لیکن uncomfortable ضرور رہے کہ آگے اور بھی کچھ ہے. There is still life left. میں پلیز ڈونٹ انڈرسٹینڈ می، ungratefulness کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ہرگز نہیں، لیکن میں uncomfortableness کی بات کر رہا ہوں. یہ کیا ہے کہ یہ اور اس سے بھی کچھ بیٹر ہو سکتا ہے، اور نیور اینڈنگ سائیکل ہے. تو آپ سے میری ملاقات ہوئی ہوگی ڈالس نا، میری آپ سے ملاقات، میں آیا تھا آپ سے ملنے کے لیے ڈالس. تو I was dealing with the situations even at that time. میں آپ کے ساتھ conversation، میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، solutions کو ہم نے ایکسپلور کیا ہے. And I could able to solve those problems coming back. تو اللہ تعالیٰ ہم کو لوگ پہنچاتے ہیں، اگر ہم میں ڈھونڈنے کی جو ہے
خواہش رہے ہم ایکسپلور کرتے رہنا چاہیے. ایک کتاب میں نے پڑھی تھی ابھی ولیم ڈالرمپل کی ہے انارکی. اس میں یہ کہا, اس کی سٹوری یہ ہے کہ بہت ہسٹورین ہے, سٹوری نہیں ہے, ہسٹورین ہے, اس نے انگریز کس طرح آئے اور کس طرح کالونائز کیا, مفصل تفصیل ہے, بہت ہی ریسرچڈ. اس میں نے جو اس سے کافی میں نے لینڈ مارک لیسنس لیا. اس میں ایک لیسن میں نے یہ لیا کہ یہ لوگ ایک جزیرے سے آئے ہیں یا دور دراز مقام سے, جہاں کیا ایگریکلچر کے سوائے شاید کچھ نہیں ہوتا. ایک انڈسٹریل ریولوشن ہوا ہے, انہوں نے سیز اوشن کو کیپچر کیا اور ایک نیا بزنس ماڈل بنایا انہوں نے ایٹ دا ٹاپ آف دا 16th سینچری. کارپوریشن بنائی ایسٹ انڈیا کمپنی. ایک کارپوریشن نے ملکوں پہ حکومت کی. They did not get the success in the first 100 years. No, they did not. But ultimately they did. ہماری پرسنل لائفز بھی ایسی ہی ہیں. بس میں آپ لوگوں کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی کا مقصد ہی ایکسپلوریشن ہے. بالکل بالکل. تھینک یو جی. ڈاکٹر رومانہ, you're next. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. بہت دلچسپ سوال ہوئے, لیکن somehow or the other میں ابھی تک اس عقاب کے بچے کے بارے میں سوچ رہی ہوں. میں ججمنٹل نہیں ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ عقاب کے بچے نے بہت اچھا کیا کہ وہ عقابوں کے ساتھ اڑنے لگا, کیونکہ اس میں پوٹینشیل تھا. لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوا. وہ جو اس کا پرانا گروپ تھا, وہ ایک فیملی کا حصہ تھا, ایک اس کے زندگی کے ہم سفر تھے, وہ چوزے اور مرغی, جن کے ساتھ ایک ایکسیپٹنس تھی, فیملیارٹی تھی. تو جب یہ بچہ جس کا پوٹینشیل تھوڑا فرق تھا, وہ عقابوں میں اڑنے لگا, تو کیا وہ جو اس کا پرانا سرکل تھا, اس نے وہ ایکسیپٹنس برقرار رکھی, یا اس کو اپنے کاروان سے, زندگی کے کاروان سے نکال دیا, یا اس کے بارے میں کچھ عجیب باتیں کی کہ یہ تو, اس پہ لیبلز لگا دیے کہ یہ تو ایسا ہے, یہ ویسا ہے, جس سے کیا عقاب کے بچے میں سیلف ڈاؤٹ پیدا ہوا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. Very interesting point, ji. And this question needs to be raised for every story that you find to have a happy ending. وہ جو کہتے ہیں نا کہ جب لو اسٹوری, عام طور پہ جب ہم ایک کلاسک ہیپی اینڈنگ کو سوچیں تو وہ یہ ہوتی ہے کہ بڑی مشکلوں سے, بڑی جنگ سے, بڑی جدال کے بعد وہ دو محبوب اور محبوبہ جو ہیں وہ مل گئے ہیں, اور ادھر کہانی ختم ہو جاتی ہے. یہ جو آپ کے سوالات ہیں یہ بہت امپورٹنٹلی ادھر اپلائی ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا. یعنی جب روز مرہ کے ساتھ اب وہ ساتھ ان کا بن گیا, تو ناؤ واٹ ہیپنڈ. It was a glorious end to a love story, but now the married couple story starts. So true, that's very right. I would like to think, because this is an improvisation آپ کہہ لیں, یہ جو ساری کہانی تھی, تو آپ کے اس سوال کے بعد اب مجھے اس اینڈ کے بارے میں بھی امپرووائز کرنا ہے کہ کیا ہونا چاہیے. اس میں آپ بھی ضرور ہیلپ کیجیے گا. کیا ہونا چاہیے؟ آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ بیکاز آئی ہیو سین, میرے اپنے گھر میں ایک کتا اور ایک بلی اکٹھے گرو کیے ہیں جی. اور وہ جو کتا تھا اس کے اندر سے یہ جو تھی نا بلیوں کے ساتھ دشمنی, اور کیونکہ wherever I had a dog I would feel so sad every month probably, جب وہ کوئی نہ کوئی بلی مار کے بیٹھے ہوتے تھے. But that dog never killed a cat. ٹھیک ہے جی, کوئی بھی بلی اس نے کبھی آج تک پھر اس کے بعد نہیں ماری. اینڈ دیٹ واز اے ویری 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 اسٹرینج تھنگ ایز ویل, اینڈ سم ٹائمز ناٹ اے ویری ڈیزائربل تھنگ ایز ویل, کیونکہ بلیاں جب آ کے ایک ڈیرا جمانے لگ پڑتی ہیں تو ان کی اپنے کچھ مسائل ہوتے ہیں. بٹ دس از پرابلی ویری ویری پرٹیننٹ کویسچن, اور اس پہ غور کرنا چاہیے.
بٹ آئی تھنک لائک ایوری فیری ٹیل آپ اس کو اگر صرف ادھر تک لے لیں کہ جس تک مورل آف دا اسٹوری نکالا جا سکتا ہو تو شاید اٹ ول بیکم ویری ایزی. نہیں Thank تھینک سر، یو ویری مچ یہ ڈاکٹر یہ مانا. جی یہ لو اسٹوری کی فیری ٹیل سے فرق صورتحال ہے. آئی ایم سوری، رائٹ میں تھوڑا سا رائٹ ڈس ایگری کرنا چاہتی ہوں، اوکے کیونکہ چلو وہ لو اوکے اسٹوری میں تو وہ مل گئے، اب مل کر دیکھیں گے کیا کرتا ہے، کیا ہوتا ہے. یہاں پر یہ ہے کہ جب جس میں عقاب کے بچے نے کیا کیا، اس نے بیسیکلی وہ کیا جو صحیح تھا. ٹھیک ہے نا، وہ عقاب تھا، اس کو عقاب کی طرح اڑنا چاہیے تھا. جب انسان وہ کرتے ہیں جو صحیح ہوتا ہے تو عام طور سے وہ جو ان کا ایک پچھلا فیملی سرکل، فرینڈز، سوسائٹی، وہ ان کو نیچے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس تھگ و دو میں وہ جو صحیح کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے پوٹینشیل کو ریئلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، وہ پوٹینشیل جو دوسروں میں نہیں ہے، دوسرے اس کو اپنے لیول پہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ شخص عقاب تو بن جاتا ہے پر پھر تنہا رہ جاتا ہے. دس از این امپورٹنٹ لیسن جی. کئی دفعہ دیکھیے یہ تو اب آپ کے اندر تو یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ جو پیچھے رہ گیا ہے اس کا بھی ہاتھ تھامنا ہے. یعنی میں ظاہر ہے کہ اس کو میٹافور کو تو آگے بڑھانا بھی مشکل ہو رہا ہے بیکاز اتنی امیجنیشن ابھی یوز نہیں کی ہے، لیکن ایز اے ہیومن بینگ اگر آپ کو اپنی زندگی کا مقصد مل گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رشتہ داریاں ساری ختم کر دیں، لیکن ایسا بالکل پاسبل ہے کہ بہت سارے رشتہ دار آپ کو اب یہ محسوس کریں کہ اب یہ ہمارے کام کا نہیں رہا. اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. یعنی وی کانٹ ڈو اینی تھنگ. آپ کی طرف سے بھلائی ہو ان کے لیے، آپ کی طرف سے ان کے لیے ہمیشہ خیر خواہی ہو، ان تک اچھی بات پہنچائیں جو ہو سکتا ہے. ہر آدمی کا یہ اچھائی کی طرف جائیں یا برائی کی طرف جائیں، ہر آدمی کا جو اس کے ساتھ آپ ریلیٹڈ ہیں اس کی یہ آپشن ہے کہ وہ آپ کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہے تو رکھے گا، نہیں رکھنا چاہتا تو نہیں رکھے گا. بس عقاب کو اپنی ذات کی پہچان ہو جاتی ہے، اس کو اپنی رائٹ زبان مل جاتی ہے، بس پھر ہم زبان نہیں ایبسلیوٹلی ملتا. یہ ایک دیٹ از اے ڈیلیما. ویری امپورٹنٹ تھنگ. اب شاید وہ اس سرکل سے باہر ملنا شروع ہو جاتا ہے جی. پرابیبلی شاید باہر ملنا شروع ہو جاتا ہے کہ جس سرکل سے وہ یوز ٹو ہوتا ہے، جس طرح سے بھی اور بھی ساتھیوں نے بات کی، شاید اس سرکل سے باہر ملنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس میں مشکل ہو جاتا ہے ملنا. آپ مت چھوڑیے، میں مت چھوڑوں. اگر مجھے زندگی کا مقصد مل گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے اب دوسروں کو جن کو ابھی تلاش ہے یا جس کو ابھی ضرورت بھی محسوس نہیں ہو رہی میں ان کو چھوڑ دوں. I have been there. I can empathize with them. Knowing that when I was there, I could not find anything lacking in myself. But today, اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے کوئی چیز دکھائی ہے جس کے نتیجے میں میری زندگی بامقصد ہوئی ہے تو میں ان کو کمتر نہ جانوں، کیونکہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کب ان کے لیے بھی یہ رحمت کا دروازہ کھول دے اور میرے سے بہت آگے نکل جائیں انشاءاللہ. اچھا جی، نیکسٹ وی ہیو نادیہ. Assalamu alaikum, everyone. وعلیکم السلام. I just have a weird little question. I was just wondering کہ اور کوئی relate کر سکتا ہے اس سے کہ نہیں. I have recently started studying about Islam and like making a change in my life. Or I'm very committed to it and I try to follow everything that the Quran requires of us. لیکن مجھ میں ایک عجیب سی resistance ہے about I don't know how to explain it. میں جب خود میں نماز پڑھتی ہوں قرآن پڑھتی ہوں, you know, I feel very satisfied. لیکن the minute other people start putting me in a kind of a box of being a good Muslim, I feel very claustrophobic. اور تھوڑا سا like I want to kind of break out of that box. And I don't know what makes me feel this way. اس لیے کہ لوگوں کو تو نارملی پسند ہے being part of a community, right? لوگ نارملی یہ چاہتے ہیں کہ ہم like minded people مل جائیں. مجھے کوئی عجیب سی reluctance ہے to be amongst
what are the so-called good Muslims. And I'm wondering if anybody else feels this way. Thank you. Well, I can actually relate to what you have just said, and I have myself felt that way. Uh, if it is any comfort, I would just like to say that, we have to be very careful about how we start approaching religion. Religion is not about merely a set of actions, and what people are going to talk to you about and what they are going to judge you on is what you're doing. What you're being will never be under consideration. And what I realized in my own ways, in my own understanding, in my own reading of the Quran, what I have realized, and to a very great extent, and every day I get more convinced of that, is that it is about being somebody. It is not about doing something. It is not about doing it in a particular way or doing it according to what people want you to be or do. I think the problem is with our definition of a community. When we say that we are a community, it should not actually mean that we are all alike. We all approach our our religion according to our individual understandings, and we can actually contribute to each other's understanding. That is the most important thing. And I would encourage you with this, be a part of a group where your diversity, we are Muslims because we believe in some things. We can be fallible, we can be full of mistakes. Still, we are Muslims because we believe in something. We are a creed. See, and I believe that if we can have this accommodative and an inviting attitude towards others, where we can accept differences and not just tolerate them, but in fact celebrate them. Hopefully we'll be a very cherished community, inshallah. And let's strive for that. We need people who believe that we can still be together with all our differences. Why feel claustrophobic? And I assure you that you're not the only one. Many people I have talked to, and many people I have experienced, their pain that I feel is because of this thing, that they feel judged because they could not come up to the standards of others. We don't want to have any external standards. We would like to approach religion through our own standards, hopefully, inshallah. I hope that helps you. I hope this helps. I'll just share a quick comment because बहन ने mention किया था कि is anyone else going through something similar? एक तो first of all, yes, I think everyone does, or it's not just about religion, I guess. आप अपनी organization में try to go against the grain, go for a different philosophy, and that tends to happen. अपनी family में आप कोई tradition challenge करें, तो I think it's quite natural to feel that feeling of claustrophobia. But वो मुझे बार बार ख्याल आ रहा था मोहित साहब आपकी अमेजिंग एग्जाम्पल से कि उकाब की ही एग्जाम्पल आप दे रहे थे, तो वो शेर है विच आई रिसेंटली फाउंड आउट कि अल्लामा इकबाल का नहीं है वो शेर है, तुंदी ये बातें मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए. तो वो जो रेजिस्टेंस है, इट्स एक्चुअली गुड. दिस मीन्स कि you're probably in the right direction, taking a little bit more liberty. Can I make another comment, please? I think the point उस स्टोरी का जो था, and correct me मोहित साहब if I'm wrong, पॉइंट स्टोरी का ये था कि उकाब सुपीरियर है और मुर्गी इन्फीरियर है. पॉइंट ये था कि उकाब का काम है टू बी द बेस्ट उकाब ही कैन बी, एंड मुर्गी का काम है टू बी द बेस्ट मुर्गी ही और शी कैन बी. और वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना, कॉन्वर्सेशंस का क्या इम्पैक्ट आता है आपको. आई थिंक दैट वाज द पॉइंट. तो मुर्गी का कोई उकाब का वर्जन बन सकता है. इफ शी इज द बेस्ट, तो प्रॉब्ली वी कैन टेक इट एज एन एडजेक्टिव. तो उकाब इज एन एडजेक्टिव एंड द मुर्गी कैन बी एन उकाबी मुर्गी and the best murgi that there is. It sounds silly when I say it, but I'm trying to make a serious point. I guess the point, correct me if I'm wrong, कि the point आपका ये था कि conversation से हम अपना best unleash कर सकते हैं, या हम अपने आप को या दूसरों को ऐसे beliefs में फंसा सकते हैं कि जहाँ पे we don't accomplish our best. हाँ, अपने बेस्ट को छोड़ भी सकते हैं. यानी इस चीज़ के बारे में
کانشیس ہو جائیں کہ آپ کی کانورسیشن سٹل طریقے سے آپ کو امپیکٹ کر رہی ہیں اور وہ ڈیپ امپیکٹ کر رہی ہیں. ایسا نہیں کہ وہ صرف سرسری ہوگا. اصل میں جس چیز کو ابھی جو ایک بہن نے بات کی اباؤٹ پیپل ججنگ ایچ ادر، وہ دیکھیے وہ بھی ایک کانورسیشنز ہیں. ایک یہ بھی کانورسیشن ہے کہ جدھر آپ دوسروں کو انوائٹ کریں. ہم چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز کے اوپر ایک دوسرے کی تکفیر کرنے کو تیار ہو سکتے ہیں. ہم بڑے بڑے ڈفرینسز کو اگنور کر کے لوگوں کی، وہ جو قرآن مجید نے جو اہل کتاب کو کہا نا کہ تعالوا الی کلمات سواء بیننا و بینکم، اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے درمیان کامن ہے. ادھر سے سیلیبریشن شروع کر سکتے ہیں ان ڈفرینسز کا کہ جو ہمارے اندر پیدا ہو گئے ہیں، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ سمجھ پیدا کر سکتے ہیں. سو بوتھ ویز conversations can be positive, have a very positive impact, and at the same time conversations can have a very negative impact as well. So we have to be very careful about them. That makes them all the more important. محمد رؤف حیدر. جی السلام علیکم موئی صاحب. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں جی اللہ کا شکر. موئی صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ آج کل کے دور میں جو ایک بہت زیادہ، میری آواز آ رہی ہے جی؟ جی آج کل کے دور میں جو ایک انریسٹ کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ ہمارا انسانوں کا آپس میں ایک کمپٹیشن ہے، جو کسی حد تک ہیلدی بھی ہے کہ ظاہر اگر کمپٹیشن نہیں ہوگا تو ایک انسان دوسرے انسان سے کیسے آگے بڑھے گا اور زندگی میں جد و جہد کیسے کرے گا. لیکن اس کی کوئی لمٹ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. آج میرے پاس کوئی ایک گاڑی ہے تو میں چاہتا ہوں 2 ہو جائیں، 2 ہے تو میں چاہتا ہوں 3 ہو جائیں، 3 ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں گاڑی کا برانڈ چینج کر لوں. میرے بچے کسی سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ میں کسی اچھے پرائیویٹ اسکول میں بچوں کو لے جاؤں. وہاں چلے جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ جس طرح میرے دوست کے بچے امریکہ میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ پڑھیں. اور یہ ساری مطلب ایسا لگتا ہے کہ ساری جد و جہد کا حاصل یہ دنیاوی میدان میں، خاص طور پہ یہ معاشی میدان میں انسانوں کی یہ جد و جہد بن گئی ہے. اور یہ ہماری نفسیات پہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میری نفسیات پہ یہ اس قدر غالب آ چکی ہے کہ میں اگر ایک مذہبی آدمی بھی ہوں تو میری نمازوں اور میری دعاؤں کا مرجع جو ہے اور جو نیوکلس ہے وہ بھی یہی بن جاتا ہے کہ یا اللہ میرے کاروبار میں ترقی دے اور میرے بچے بڑی بڑی جگہوں پہ پہنچیں اور میرے پاس یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور what should be the optimum strategy and the optimum psychological paradigm? Thank you. جی موسٹ ویلکم. جی میں اس کے بارے میں ایز وی پروگریس جی میں میرے جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا انشاءاللہ. لیکن بنیادی طور پر میں ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ میرا خیال ہے یہ کہ ریلیجن ہماری زندگیوں میں اس جگہ سے نہیں آیا جس جگہ سے اس کو آنا چاہیے. یعنی ہمارے لیے ریلیجن ایک سوشل ٹریڈیشن اور کچھ ایکشنز ہیں. یعنی وی ڈسٹنگوش آور سیلف فرام ادر کریڈس بائی فار انسٹنس فرائیڈے پریئر، ٹھیک ہے جی، بائی 5 times praying 5 times a day, بائی زکوٰۃ، بائی حج. جنرلی اسپیکنگ وہ جو پہلا ڈسٹنکشن کا پوائنٹ ہے وہ اصل میں مس کر جاتے ہیں ہم. یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے جو بنیاد ہے مذہب کی. وہ ایمان جدھر سے جب انٹر ہوتا ہے، جب ریلیجن ایمان سے انٹر ہوگا تو اصل میں وہ کچھ سوال پیدا کرے گا. یعنی وہ محض اللہ تعالیٰ پر ایمان، جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو ماننا، کیا ماننا، خدا کو کیا ماننا ہے مجھے. یعنی جب میں اس کی تفصیل میں تھوڑا سا جانا شروع ہوں گا، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کو میں ایک قدیر، علیم، رحیم اور علیم ہستی مانوں، اپنی زندگی سے ریلیٹڈ مانوں، اپنی زندگی کو اس کے آگے بچھاؤں، اس کے آگے سبمیشن کے تعلق تک پہنچوں. یعنی میں یہاں پر 2 چیزیں ہیں جن کے بارے میں جب تک ریکگنیشن اور ریئلائزیشن نہیں ہوگی یہ پیدا نہیں ہو سکتا. یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا اسلام، یہ محض یوں نہیں کہ چند عبادتیں ہیں، بلکہ ان عبادتوں کے پیچھے وہ اسپرٹ موجود ہے کہ جس میں آپ سبمٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے، آپ اس کے آگے جھک رہے ہیں، اپنی زندگی کو جھکا رہے ہیں. جہاں تک آپ نے ایک بات فرمائی، اور اس میں انشاءاللہ وی ول بی کنٹینیوئنگ ود دس ڈسکشن جب تک یہ سیشنز چلیں گے، اللہ نے چاہا تو انہی گفتگوؤں میں ہم نے رہنا ہے.
لیکن ایک امپورٹنٹ چیز ہے جی، اور وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ نے اس پہ ضرور سوچنا ہے جی. یعنی جس چیز کو ابھی آپ نے فرمایا کہ ہیلدی کمپٹیشن یا ان ہیلدی کمپٹیشن، آئی تھنک کمپٹیشن کبھی ہیلدی نہیں ہوتا جی. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، اس کو میں بیان بھی کرتا رہتا ہوں. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ پیپل ہیو مس کنسٹروڈ دیٹ کمپٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک ایسی گیم میں ہوں جس میں مجھے رؤوف صاحب کو ہرانا ہے. اگر میں نے جیتنا ہے تو مجھے آپ کو ہرانا پڑے گا. اب وہ چھوٹی گیم ہو یا بڑی گیم ہو، یعنی میری جو سیلف ریئلائزیشن ہے، یعنی سیلف ایکچولائزیشن، وہ اس میں ہے کہ آپ ہاریں، اور اگر آپ جیت گئے تو میں ہار جاؤں گا. یعنی یہ ہے جو کمپٹیشن ہے، یہ ہے جو کمپٹیشن کی نفسیات ہے. میں اس کے بارے میں تو یعنی اپنے اندر ریلنٹلیسلی یہ محسوس کرتا ہوں کہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ اس کو کہیں سے بھی ٹھیک سمجھا جائے. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت دنیا کا جو بیسک معاشی نظام ہے وہ چونکہ اس کو کہتے ہی ایک کمپیٹیٹو نظام ہے. لبرلزم جو ہے جس سے یہ کیپٹلزم نکلی ہوئی ہے، یہ بیسڈ ہی اس کمپٹیشن پہ، اس لیے اس وقت یہ ایک دنیا کا بیسک پیراڈائم بن چکا ہوا ہے وچ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ. ورنہ اس پہ بڑی اچھی اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں جی، دیٹ دیر از نو کمپٹیشن وچ از ہیلدی. ہیلدی کمپٹیشن اصل میں اٹس لائک این آکسی مورون. ٹھیک ہے جی، دیر از نو سچ تھنگ لائک دیٹ. اصل میں جو چیز ہے جس کا آپ نے ذکر فرمایا، فار انسٹنس یہ بات کہ میں اپنے آپ کو اسٹینڈرڈ بنا لوں ایز آف 22 جون 2024، میں نے اس سے بہتر ہونا ہے. اب ایک چیز، ایک تو اسپیکٹ وہ ہے جو مذہب کا میں نے آپ کو بتایا کہ مذہب جس وقت اپروچ کرے گا آپ کی زندگی میں تھرو فیتھ ناٹ تھرو ایکشنز، آپ کی آئیڈینٹی فیتھ بیسڈ آئیڈینٹی ہوگی، وہ ایک اور چیز بنے گی. آپ کی آئیڈینٹی ایکشن بیسڈ آئیڈینٹی ہوگی تو آپ کی ساری توجہ اور وہ ایکشنز اینڈ ان دیم سیلف بننے شروع ہو جائیں گے. آپ کا کچھ کرنا جو ہے وہ اینڈ ان دیم سیلف ہو جائے گا. آپ بیسیکلی دیکھیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ سوال تو بہت کرتے ہیں کہ کیا اس طرح کے کرنے میں اجر ہوتا ہے، کیا اس طرح کرنے میں اجر ہوتا ہے. وہ یہ سوال کم کرتے ہیں کہ یہ جو زندگی میں اس طرح کروں تو کیا اس سے میری زندگی میں کوئی اخلاقی بہتری، کوئی اسپریچول بہتری، کوئی مارل بہتری، کوئی ایلیویشن پیدا ہوگی. کیونکہ اصل میں جو ٹارگیٹ ہے میرا، اگر جنت میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت میں، تو مجھے اپنے آپ کو مارلی، اسپریچولی، فزیکلی ایلیویٹ کرنا ہے. وہ جو ایکشنز ہیں وہ اصل میں اس ایلیویشن کے لیے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ اجر لینے، وہ اجر تو آپ کو مل ہی جانا ہے، وہ اسی وقت مل جائے گا جس وقت آپ ایلیویٹ کریں گے. لیکن اگر آپ ایلیویٹ نہ کیے تو پھر یہ وہی بات ہے جس کو قرآن مجید نے قربانی کے معاملے میں واضح کیا ہے کہ نہ تو تمہارے ایکشن سے تمہارا گوشت پہنچے گا جو تم نے قربان کیا، نہ تمہارا خون پہنچے گا، وہ دل کا تقویٰ ہے جو پہنچے گا. اور وہی ہے، وہ دل کا تقویٰ ہے جو تمہیں بھی ایلیویٹ کر رہا ہے اصل میں. اسی کو اللہ تعالیٰ بھی اسی کی پذیرائی کریں گے. اس چیز کو ہمیں بہت زیادہ یاد رکھنا ہے. آئی تھنک یہ بیلنس جو ہے یہ آٹومیٹکلی اٹ ہیز ٹو ٹلٹ ان دا فیور آف دی ہیئر آفٹر. میں اس کے بارے میں بہت قائل ہوں جی کہ زندگی میں آپ اصل میں ایٹ ایوری مومنٹ یو آر ایٹ کراس روڈز. آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کے فیصلوں کے کرائیٹیریا کیا ہوں گے. آپ دنیا کا فائدہ چاہتے ہیں، آخرت کی کلوزنس چاہتے ہیں. دنیا ہی راستہ ہے آخرت کا، لیکن آخرت کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اور اگر کیا ہے تو پھر وہ اس لمحے کے لیے کم از کم میری پرائرٹی نہیں تھی پھر. اور اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے ہمیشہ کہ ایسے موقعوں پر اللہ تعالیٰ ابھی موت واقع نہ کرے. ٹھیک ہے نا جی، لیٹس ہوپ دیٹ اللہ تعالیٰ اس پہ موقع دے. وہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے. اگر ہمارے اندر پوٹینشیل ہے تو یقیناً اس کی مہلت دے گا کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ فار اے ویری ویری لولی کویسچن جی رؤوف صاحب، بہت شکریہ. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ ہینڈز ریز تھے جو چلے گئے ہیں. آئی ہوپ میں نے ان کو ڈس اپوائنٹ نہیں کر دیا انتظار کرا کے. تو اسد پلیز گو ہیڈ. میں وہ بات آپ کی رہ گئی تھی، بہرحال عقاب کی بات ہو رہی تھی اور وہ آپ کی اسٹوری کی بات ہو رہی تھی. ایکچوئل تو یہ کہ عقاب کو جو عقاب بناتی ہے وہ یہی ہے جو آپ نے ذکر کیا کہ جو بندہ سنتا ہے وہی بہتر بولتا ہے. تو یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمارے یہاں اب تو مطلب یوٹیوب ہے اور دوسرے ذرائع موجود ہیں جس سے کمیونیکیشن جو ہے امپروو ہو جاتی ہے اور اپنے اس عقاب کو عقاب ہونے کا پتہ چلتا ہے. تو وہ اور یعنی ٹولس ہمارے پاس اویلیبل ہیں. لیکن میرا جو سوال ہے اس کی جو مینس وہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے بھی اس بات کا ذکر کیا
کہ جب وہ عقاب بن جاتا ہے تو ادھر سے جو ہے اس کی جرنی شروع ہوتی ہے. اس جرنی کے لیے جو ہے اس کو ماحول، اس کا وہ والا ماحول جو عقاب والا ماحول ہے، وہاں پر جو ہے اس کے کیسے رویے ہوں، تو جو ہے اس کو جو اس کا جو سیکنڈ فیز ہے، اگر ہم اس کو اس طرح سے لے لیں کہ اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ حقیقت جو ہے عیاں ہو جاتی ہے اس کو، تو وہاں پر ہمارے جو رویے ہیں وہ کس ٹائپ کے ہوں. دیکھیے ہمیں تو ہمیشہ اپنے رشتوں کو، اپنے تعلقات کو آنر بھی کرنا چاہیے، ان کو ویلیو بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ آپ کو وہ تعلقات بھی واپس اون کریں اگر آپ میں کوئی تبدیلی آ گئی. یہ دونوں طرف تبدیلی جو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا آئی ایم ناٹ بینگ کہ یہ لوگ جو ہے اچھے نہیں ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی تبدیلی جو ہے وہ اتنی اچھی نہ ہو، یعنی جس طرح سے اس بری تبدیلی کے نتیجے میں بہت سارے لوگ اپنے پچھلے رشتہ داریوں سے بھی اور اپنے تعلقات سے کٹ سکتے ہیں، اسی طرح سے پازیٹیو تبدیلیوں سے بھی کٹ سکتے ہیں. آپ نے نہیں کاٹنا، یہ آپ کی ضرورت بھی ہے، یہ آپ کی ویلیو بھی ہونی چاہیے کہ مجھے نہیں کاٹنا. لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے بھائی بندی میرے سے ملنا پسند نہ کریں، یعنی وہ کہیں کہ اس کے پاس تو اب کوئی وہ انٹرسٹ ہی نہیں رہا اس کا، وہ جو ہم بیٹھ کے گپ شپ کیا کرتے تھے، جس کو کہ میں آج سمجھیں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ واز ناٹ اے ویری ویلیو بیسڈ کانورسیشن دیٹ وی وڈ ہیو. تو ہو سکتا ہے میں ان کے لیے انٹرسٹ کی چیز نہ رہوں. مجھے ان کے ساتھ اچھا رکھنا ہے، مجھے ان کے ساتھ احسان کا رویہ رکھنا ہے، ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ میری تبدیلیوں کو وہ بھی ایکنالج کریں. یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا پریروگیٹیو ہے. I hope that it was a good discussion. For me, it is always very enlightening to listen to people and to have them participate. یہ جو ہمارا سیشن ہے یہ بیسیکلی تو اسی طرح ہی رہے گا جی، دیٹ وی وانٹ پیپل ٹو پارٹیسپیٹ. میں کوشش کروں گا کہ ایک بالکل چھوٹا سا پوائنٹ جو ہے اس کو آپ کے ساتھ انیشلی شیئر کروں، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو اوپن ڈسکشن کریں. اور جس طرح سے آج وہ عقاب اور مرغیوں کے پیچھے ہی رہے ہم، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ بھی اسی طرح رکھیں کہ ہم اس پوائنٹ کے ساتھ اس کے گرد چلیں. بٹ یو آر موسٹ ویلکم ٹو آسک اینی ادر کویشچنز دیٹ یو مائٹ فیل آر ریلیونٹ اور ریلیونٹ ٹو یور لائف. تھینک یو ویری مچ ایوری ون جی، جزاک اللہ.